نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پروگرام احکام دین میں خوش آمدید۔ سوال یہ ہے کہ کیا سفر کا مہینہ منحوس ہے؟ یہ لوگوں کے اندر بڑی غلط فہمی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ سفر کا مہینہ منحوس مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر بیماریوں کا نزول ہوتا ہے، بلکہ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہوئے، جب یہ مہینہ آیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بیماری کی شدت میں اضافہ ہوا، اور جب یہ مہینہ جانے لگا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحت یاب ہوئے۔ تو اسی چیز کو وہ مد نظر رکھتے ہوئے وہ آخری بدھ کو، سفر المظفر کے مہینے کے آخری بدھ میں خوشی کا اظہار کرتے ہیں، مختلف قسم کے کھانے پکا کر گھومنے کے لیے جاتے ہیں، نئے کپڑے پہنتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ بعض لوگ اس مہینے کے اندر اس وجہ سے کہ کیونکہ یہ مہینہ ایک مصیبت کا مہینہ ہے، منحوس مہینہ ہے، لہٰذا اس میں تبارک الذی پڑھی جائے۔ بعض لوگ اس کے اندر یہ سمجھ کر کہ کیونکہ یہ مہینہ ایک منحوس مہینہ ہے تو اس کے اندر سورہ مزمل کا ورد کرتے ہیں۔ تو یہ لوگوں کے اندر بہت زیادہ غلط فہمیاں ہیں، اور یہ آج کی نئی نہیں ہے، بلکہ یہ زمانہ جاہلیت کے اندر مشرکین بھی اسی طرح کا نظریہ رکھا کرتے تھے، اور اس وقت بھی یہ سفر سے متعلق لوگوں میں غلط فہمیاں تھیں، اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ سفر کا مہینہ کوئی منحوس مہینہ، بلکہ صرف ایک سفر ہی نہیں، وہ یہ بھی سمجھا کرتے تھے کہ ان کے گھر کے اندر اگر کوئی الو آ کے بیٹھ جائے ان کے دیوار پر، ان کے گھر پر، ان کی چھت پر، تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ اب گھر ویران ہو جائے گا اور گھر اجڑ جائے گا۔ اور یہ نظریات ہمارے یہاں بھی آپ کو مل جائیں گے کہ گھر میں اگر چیل آ کے بیٹھ جائے، کوا بیٹھ جائے، کہتے ہیں بس اس گھر کی اب شامت ہے، اور اس گھر سے میں نحوست آ جائے گی اور ویرانی چھا جائے گی اور بے برکتی ہوگی۔ جو ان کے ذہنوں میں توہمات ہیں وہ باتیں وہ کرتے ہیں۔ تو یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب یہ ساری چیزیں آئیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان باتوں کا رد فرمایا، اور باقاعدہ اس کے اندر اس پر احادیث وارد ہوئیں، صحیح ستہ کے اندر، بخاری شریف میں، مسلم کے اندر اور دیگر کتب احادیث کے اندر اس کو محدثین نے ان احادیث کو روایت کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آج سے تقریباً 1450 سال پہلے ان باتوں کا شدت کے ساتھ رد فرمایا، اور ارشاد فرمایا، رواہ مسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا عدوى ولا ہامۃ ولا نوء ولا سفر، کہ اسلام میں کوئی بیماری کسی کو اڑ کے نہیں لگتی، اس کا کوئی اسلام میں تصور نہیں ہے، نہ ہی الو کا بیٹھنا کوئی معنی رکھتا ہے، اور نہ ہی برج کوئی شے ہے، نہ ہی سفر کے اندر کسی قسم کی کوئی منحوسیت ہے۔ اب کوئی بیماری کسی کو نہیں لگتی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جب اس سے متعلق سوال کیا گیا، ایک دوسری روایت بھی موجود ہے، حضور علیہ السلام نے جب یہ بات ارشاد فرمائی کہ بیماری متعدی نہیں ہوتی، تو صحابہ کرام نے بعض نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کیا بات ہے کہ ایک خارشی اونٹ اگر صحت مند اونٹ اگر خارشی اونٹ کے ساتھ مل جائے تو اس کو بھی خارش لگ جاتی ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے شخص کو پہلے اونٹ کو خارش کہاں سے لگی تھی؟ مطلب جس طرح پہلے اونٹ کو بیماری لگی اور وہ بیماری اللہ کی طرف سے تھی، اسی طرح دوسرا اونٹ بھی اللہ ہی کی طرف سے بیمار ہوا۔ اور دراصل یہ زمانہ جاہلیت کے اندر مشرکین یہ عقیدہ رکھا کرتے تھے کہ بیماری یہ عقل رکھتی ہے، شعور رکھتی ہے، جب کسی بیمار آدمی کے پاس آپ بیٹھتے ہیں تو وہ آپ کو پہچان لیتی ہے، اور جب کبھی آپ اس بیماری کو نظر آتے ہیں تو بیماری متعدی ہو کے آپ تک لگ جاتی ہے، اور اس بیماری کی اپنی اصلی طاقت یہ مانا کرتے تھے کہ از خود اس بیماری میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ یہ جس کو چاہے بیمار کر دے۔ حالانکہ اس کا تعلق اس کا رد نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اور واضح طور پر فرما دیا لا عدوى، کہ کوئی بیماری کسی کو اڑ کے نہیں لگتی، یعنی بیماری کا متعدی ہونا نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ بیماری کا متعدی ہونا نہیں ہے تو اب کیا ہم بالکل احتیاط نہ کریں؟ تو
میں یہ نہیں کہہ رہا کہ احتیاط کرنا منع ہے، احتیاط آپ کریں، اور احتیاط کرنے کا مطلب تھوڑا سا سمجھ لیں آپ کہ احتیاط کرنے کے بارے میں جو بعض روایات اس پر موجود ہیں کہ جس میں نبی کریم علیہ السلام نے احتیاط کا بھی جو ہے احتیاط کی تعلیم بھی فرمائی ہے، تو وہ عام لوگوں کے لیے ہے، متوکلین کے لیے نہیں ہے۔ عام لوگوں سے مراد یہاں پہ جو ضعیف الاعتقاد لوگ ہیں، جن کا اپنے عقائد اور نظریات پر اتنی گرفت نہیں ہے یا اتنا مضبوط ان کا نظریہ اور عقیدہ نہیں ہے کہ اگر وہ کسی بیمار آدمی کے پاس بیٹھنے کے بعد بیمار ہو جائیں تو وہ اپنے آپ کو وسوسوں سے بچا پائیں کہ یہ بیماری اس کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اللہ نے میری قسمت میں لکھی تھی اس لیے میں بیمار ہو گیا۔ تو یہی ہمیں نظریہ بھی رکھنا چاہیے کہ بالفرض اگر کسی بیمار کے پاس ہم چلے جائیں اور بعد میں ہم بیمار ہوتے ہیں تو بجائے اس کے کہ یہ نظریہ رکھا جائے کہ چونکہ میں اس بیمار کے پاس گیا تھا، وہ بیمار تھا، اس کی بیماری اڑ کر مجھے لگ گئی ہے، تو یہ نظریہ غلط ہے، ضعیف الاعتقادی ہے، بلکہ عقیدہ یہ رکھا جائے کہ میرے نصیب میں یہ بیماری لکھی تھی اور اللہ نے اپنی منشا اور مرضی سے، اپنی قدرت سے مجھ تک اس بیماری کو پہنچایا ہے اور اللہ ہی مجھے شفا دے گا۔ آپ دیکھیں اس کے پیچھے اگر تھوڑا سا غور کریں تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ضعیف الاعتقادی سے بچایا ہے، اور ضعیف الاعتقادی بھی کس ذات کی طرف منسوب ہو رہی ہے؟ اللہ رب العزت کی طرف۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں مبعوث ہونے کا سب سے اہم ترین کام ہی یہی تھا کہ لوگوں کو توحید سمجھائیں اور لوگوں کو اللہ سے جوڑیں اور توحید کے رشتے سے وابستہ کر دیں، اور توحید جو ہے عملی طور پر بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو سکھائے، اور آپ نے سکھائی۔ اور دیکھا جائے تو بیسیکلی ان باتوں سے جو ضعیف الاعتقادی پیدا ہوتی ہے اس کا نقصان براہ راست عقیدہ توحید کو ہوتا ہے، کیونکہ ہر شے میں مؤثر حقیقی اللہ ہی کی ذات ہے، وہی کائنات میں جو کرتا ہے اپنے قدرت اور اختیار سے کرتا ہے، اس کے کرنے سے ہی ہوتا ہے، اور یہی ہمیں عقیدہ رکھنا چاہیے۔ زبان سے تو ہم یہی بول رہے ہوتے ہیں، عقیدہ بھی ہمارا یہی ہوتا ہے، لیکن عملی طور پر ہم بعض جگہوں پر تھوڑے سے متزلزل ہو جاتے ہیں اور ضعیف الاعتقادی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کسی بیمار کو دیکھ لیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہ بیماری اب ہمیں لگنی ہی لگنی ہے، تو یہ نظریہ نہیں رکھا کریں، بلکہ ذہن یہ رکھیں کہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے جو بھی کچھ ہوتا ہے۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ولا ہامتا، کہ الو کا بھی کوئی اس کے اندر تصور کوئی شے نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ یہی کہ الو بیٹھ جائے تو اب بیماری گھر میں ویرانی آئے گی، تو اس سے بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ تو اس سے وہ لوگ بھی اپنی اصلاح فرما لیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ گھر کے دروازے، گھر کی دیوار پر، چھت پر اگر چیل یا کوے آگے بیٹھ جائے تو اس گھر میں ویرانی ہوگی، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ ولا نوآ، اس سے مراد برج ہے، اور چونکہ یہ مشرکین نظریہ رکھتے تھے کہ بارش جو ہے یہ چاند کے اثر سے ہوتی ہے، اور چاند کا تعلق برج سے ہوتا ہے کہ جب یہ چاند فلاں برج میں پہنچے گا تو بارش ہوگی، فلاں برج میں نہیں پہنچے گا تو بارش نہیں ہوگی۔ تو وہ برجوں کو مؤثر حقیقی سمجھ رہے ہوتے تھے، اور بات وہیں آتی ہے اس سے بھی کہ ضعیف الاعتقادی، اور ضعیف الاعتقادی براہ راست پھر عقیدہ توحید میں اثر انداز ہو رہی ہے کہ عقیدہ اللہ کی ذات، مؤثر حقیقی اللہ کو سمجھنا ہے، وہ یکتا ہے، وہی سب کچھ کرتا ہے، اور کوئی شے نہیں ہے کہ جو اپنے قدرت اور اختیار سے کچھ کر سکے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے حکم کے تابع ہے، بارش بھی اگر ہوتی ہے تو اللہ ہی کی مرضی سے ہوتی ہے۔ ولا سفر، کہ سفر کوئی شے نہیں، یعنی کہ یہ بالکل واضح طور پر یہ بات نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرما دی کہ سفر کے مہینے کے اندر کسی قسم کی کوئی منحوسیت نہیں ہے۔ اب یہ بات کہ سفر میں تبارک الذی پڑھنا، تو یہ ساری گفتگو سننے کے بعد کافی حد تک سامعین کو، ناظرین کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ تبارک الذی اب اس مہینے میں پڑھنے کا جو ایک تصور ہے کہ چونکہ سفر کا مہینہ ایک بیماریوں کا مہینہ، منحوس مہینہ ہے، تو تبارک الذی پڑھ لو تو اس منحوسیت سے بچ جاؤ گے، تو اس نظریے سے سورۃ الملک کی تلاوت نہیں کریں۔ ویسے آپ سورہ ملک کی تلاوت کیجئے، آپ سفر کے مہینے میں اگر آپ باقاعدہ بیٹھ کر اجتماعی طور پر
سورہ ملک پڑھتے ہیں تو یہ شرعاً حرام نہیں ہے، لیکن اپنے نظریے کی اصلاح کر لیں، اپنے عقیدے کی اصلاح کر لیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ یہ مہینہ چونکہ منحوس مہینہ ہے اور تبارک الذی پڑھیں گے تو منحوسیت سے بچیں گے، یہ نظریہ ختم کریں۔ صرف یہ کہ قرآن کی تلاوت مقصود ہے، اور تبارک الذی تو ہر رات پڑھنے کے لیے ویسے بھی بڑی فضیلت ہے کہ عذاب قبر سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ یہی حکم سورۃ المزمل کا ہے کہ سورہ مزمل کی تلاوت باعث ثواب، باعث سعادت ہے، اجر و ثواب ہے، لیکن اس نظریے کو سامنے رکھ کر کے چونکہ سفر کا مہینہ ایک منحوس مہینہ ہے، اس سے بچنا ہے تو سورہ مزمل پڑھنا ہوگی، یہ غلط ہے۔ سورہ مزمل کا ورد کریں، بے شک کریں، بڑی باعث برکت یہ صورت ہے، بلکہ اس کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ ہر روز جو اس کی تلاوت کرے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اس کو خواب میں نصیب ہوگی۔ ایک اور غلط تصور سفر کے مہینے سے متعلق ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مہینہ جب آیا تو چونکہ یہ منحوس مہینہ ہے، اور جب یہ مہینہ آیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے وہ بیمار ہوئے، اور جب یہ مہینہ جانے لگا تو حضور علیہ السلام صحتیاب ہوئے۔ تو علماء نے اس کی جو تحقیق کی وہ یہی ہے کہ یہ مہینہ آنے پر نبی کریم علیہ السلام کو بیماری نہیں لگی تھی، بلکہ یہ مہینہ جب جا رہا تھا، بعض شواہد اسے ملتے ہیں کہ جب یہ مہینہ رخصت ہو رہا تھا تو اس وقت نبی کریم علیہ السلام پر بیماری حضور علیہ السلام کی خدمت میں لائی گئی۔ تو آخری بدھ جو اس سفر کے حوالے سے مشہور ہے کہ یہ اس میں غسل کرنا چاہیے، خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، یہ سنت ہے، یا نبی کریم علیہ السلام آخری بدھ کو آپ نے غسل صحت فرمایا تھا، اس کی کوئی حقیقت اور اصل نہیں ملتی، لہٰذا اس غلطی کی بھی اصلاح ہونی چاہیے۔